الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سنا یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ان سے وعدہ لیا تھا کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ بیان ہو لوگوں کے سامنے حق بیان کرنا، اس میں سے کچھ چھپانا نہیں، لیکن انہوں نے پیسے کے عوض، مال کے عوض انہوں نے چاہا دنیا کا مال جمع کر لو، تورات انجیل کو بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نشانیاں تھیں، جو لوگوں کے سامنے بتانی تھی کہ یہی آخری نبی، سچے نبی ہیں، ان نشانیوں کو بدل دیا، اپنی قوم کو، اپنے معتقدین کو، جو چاہنے والے تھے، ان کے سامنے حق کو بیان نہیں کیا، غلط بیان کیا۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ کا ذکر فرما رہا ہے جو بہت ہی سخت تر ہے۔ پہلے گناہوں کا ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ یہ گناہ کرتے ہیں، اب آگے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اس کام پر خوشیاں منائیں، لوگوں کو حق کے راستے سے روکا، غلط باتیں بتائیں، ان سے مال کمایا، پھر اس بات پر خوش ہو گئے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان کو نادم ہونا چاہیے، وہ اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک تو گناہ کر رہے تھے، اوپر سے خوشیاں منا رہے تھے، اور کیا چاہتے تھے لوگوں سے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَتَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ۔ اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم تعریف کیے جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں اس کام پر جو ہم نے نہیں کیا۔ کام تو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے، دین کو صحیح پیش کرتے، غلط کام کیا، اس پر چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرتے، اس پر کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کرتے۔ یہاں تو ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ نیک کام کو بھی چھپا کر کرو، اور دل میں تمہارے یہ تمنا نہ ہو کہ میں نیکی کر رہا ہوں کہ لوگ تعریف کریں۔ ایک تو انہوں نے غلط کام کیا، غلط کام کرنے کے بعد یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس غلط کام پر تعریف کریں۔ اللہ فرماتا ہے تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ آگ سے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے۔ یہ لوگ سیدھے سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین و آسمان کا بادشاہ، مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہمیں جو اس آیہ مبارکہ پر پیغام ملا، وہ پیغام یہ ہے کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میں تراویح پڑھتا ہوں، لوگ میری تعریف کریں۔ اگر دل میں یہ تمنا ہے کہ میری نیکیوں پر تعریف کی جائے، یہ طریقہ اس آیہ مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے عمل دکھاوے کے لیے رہ جائیں گے۔ نیکیاں کریں گے، نیک کام کریں گے، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوگا، دکھاوا مقصد ہوگا، ریاکاری مقصد ہوگی۔ تو ہمیں اس آیہ مبارکہ سے پیغام مل رہا ہے کہ لوگ آج اسی اس میں رہتے ہیں کہ میں جہاں جاؤں لوگ میری تعریف کریں، تعریف کے بھوکے۔ انسان کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی تعریف کی جائے اس کو فرق نہ پڑے، اس کی برائی کی جائے اس پر فرق نہ پڑے، وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں پر میری تعریف ہو، لوگ میرے ہاتھ چومیں، اس کو بھی منع کیا۔ پھر وہ لوگ
جو نقل مار کر پاس ہو جائیں یا عالم بن جائیں یا دنیا میں ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، لیکن انہوں نے صحیح کام نہ کیا ہو، صحیح علم حاصل نہ کیا ہو، اپنے کام کے ساتھ وفاداری نہ کی ہو، پھر وہ کہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ تو انسان اگر خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ میں جہاں جاؤں جو کچھ کروں لوگ اس کی تعریف کریں، تو پھر جو نیکیاں ہیں وہ تو اس بندے کے لیے ہو گئیں۔ کل قیامت میں اللہ فرمائے گا جو نیکی کی تھی تو نے اس بندے کے لیے کی تھی، جا آج اجر بھی اس سے لے لے۔ تو پھر بندہ کتنا پریشان ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، تعریف کی اس کے اندر خواہش نہ ہو، اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ پھر مقصد بھی یہی رکھے، خواہش بھی یہی رکھے کہ اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اسے ہم سب کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ تعریف کی خواہش یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور خاص کر نیکی کر کے چاہنا کہ لوگ تعریف کریں، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے۔ ایک شرک اکبر ہوتا ہے جو کھلا کافر کہتا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا، وہ کفر کرتا ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ نیکی اللہ کے لیے کرنا، لیکن دل میں ریاکاری ہو، دل میں یہ خواہش ہو کہ اس نیکی پر میری تعریف ہو۔ یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اگر ہم اس برائی کو نہ نکالیں گے تو ہم شرک خفی میں مبتلا رہیں گے، پھر وہ عمل خالص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، غلط کام کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے تھے کہ لوگ تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کو بچائے۔ میں دعا کرتا ہوں، بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔